بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے یہ مضمون سنا کہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکیداً ترغیباً فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مشن، پروگرام اور ہدف پہ نگاہ رکھیں، اور آپ کا جو سب سے اہم اور بنیادی منصبی فریضہ ہے قرآن مقدس کو بیان کرنا، اس کے ذریعے دعوت و ارشاد، اس کی تعلیمات کو عام کرنا، تو آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کو ہر مقام پر، ہر محفل میں، ہر مجلس میں، چوک چوراہے میں انفراداً، اجتماعاً اس کی تعلیمات کو عام کیا، تو کفار مکہ کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات کو سن لیتے، آپ کے پیغام کو دیکھ لیتے، لیکن ہم آپ کی محفل اور مجلس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، ایک چیز رکاوٹ اور مانع بن رہی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ کی محفل اور مجلس میں یہ آپ کے ماننے والے غرباء، فقراء، مساکین چیتھڑے لباس، ٹوٹا پھٹا لباس زیب تن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ان غریبوں کے ساتھ مل کر کے بیٹھیں تو ہمیں عار اور شرم محسوس ہوتی ہے۔ ہم مکہ کے چودھری ہیں، سردار ہیں، وڈیرے ہیں، سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، اور ہم بیٹھے حضرت بلال حبشی کے ساتھ، سہیب رومی کے ساتھ،
سلمان فارسی کے ساتھ، حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان فقراء اور مساکین کے ساتھ، تو یہ ہماری شان کے خلاف ہوگا۔ وہ اندر گند اور فرعونیت بھری ہوئی تھی نا، غرور، تکبر، گھمنڈ، دنیا کا اور دنیا کی دولت کا نشہ، تو غرباء اور ادنا قسم کے جو ان کی نگاہ میں ادنا تھے، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، کفر کرتے ہوئے انہیں شرم نہیں آئی، شرک کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، پیغمبر سے بغاوت اور روگردانی کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی دعوت کو اور پیغام کو سنیں تو انہیں اپنی مجلس سے اٹھا دو، پھر ہم بیٹھ کر آپ کی بات کو، دعوت کو سنیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے بہت زیادہ حریص، آرزو مند اور متمنی رہتے تھے کہ کسی طریقے کوئی ایمان لے آئے، جہنم کی راہ سے ہٹ کر جنت کا راہی بن جائے۔ آپ کی سب سے بڑی فکر اور تمنا یہی ہوا کرتی تھی۔ تو آپ نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، ذہن مقدس میں یہ خیال گزرنے لگا، فیصلہ نہیں کیا، زبان سے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، صرف تصور یہ ذہن مقدس میں آنے لگا کہ یہ جن کے ساتھ بیٹھنا اپنے لیے آر محسوس کرتے ہیں وہ تو اپنے ہی ہیں، پہلے سے میرے صحابہ ہیں، ایمان یافتہ ہے، اگر ان کی اس شرط کو اور بات کو قبول کر لیا جائے کہ تھوڑی دیر کے لیے انہیں ہٹا دوں اپنی مجلس سے، مکہ کے سرداروں کو بٹھا دیا جائے، ان کے سامنے اپنا مشن اور دعوت پیش کی جائے، شاید کوئی مان جائے۔ آپ اس بات کے بہت زیادہ حریص تھے، اور بالخصوص ان سرداروں میں سے کوئی مان جائے تو پھر یہ اوروں کے بھی ایمان لانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ وڈیرا، سردار، قوم قبیلے کا ذمہ دار جب وہ ایمان لے آئے گا تو اس کے ماتحت اور پچھلگ لوگ وہ بھی ایمان لے آ جائے گا۔ تو کسی وڈیرے آدمی کا دیندار بن جانا، کسی قبیلے، قوم، برادری کے سربراہ اور ذمہ دار کا صحیح معنوں میں مسلمان بن جانا، یہ اوروں کے لیے بھی راہ ہموار کرتا ہے، اور قبیلے کا سردار ہی بے ایمان اور بے دین ہو تو یہ اوروں کے لیے بھی گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، آج بھی معاشرے میں دیکھ لو، کسی قوم، قبیلے کا، برادری کا وڈیرا آدمی بدعات چھوڑ دیتا ہے، سنت کے مطابق عمل کروں گا، تو اس کا اثر ہوتا ہے معاشرے پہ، اس کے اثرات ہوتے ہیں، باقی لوگ بھی اس سے نصیحت پکڑتے ہیں، اور قوم کے وڈیرے اور ذمہ دار بھی اکڑ خان بن جائیں تو نچلے طبقے کا پھر اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ یہ آپ کی پاکیزہ، سچی، ستھری سوچ اور جذبات آپ کے ذہن مقدس میں آنے ہی لگے تھے کہ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی۔ اس آیت میں جو پیغام دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان لوگوں کے لیے یہ تمع اور تمنا کرنا بہت اپنی جگہ خوبصورت ہے، آپ کی نیت بھی خوبصورت ہے، جذبات بھی پاکیزہ ہیں، لیکن ان کو اٹھا کر انہیں بٹھایا جائے یہ میں اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ وہ ہوں گے سردار، اپنے گھر میں ہوں گے، دنیا دار وڈیرے ہوں گے، اپنے خانے میں ہوں گے، میں اللہ کی قدرت کی نگاہ میں تو جتنی حضرت بلال کی عزت اور عظمت ہے، ابو جہل جیسوں سے یہ دھرتی بھر جائے، حضرت بلال کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ ہوں گے وڈیرے، ہوں گے اپنے گھر میں ہوں گے، اپنے زام اور خیال گمان میں ہوں گے،
ان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے میری بارگاہ میں، میری نظروں میں تو وہی قابل قدر ہیں جو آپ کی اطاعت اور غلامی اختیار کر چکے ہیں۔ ان کو بٹھایا جائے، ان کو آپ کی نظروں سے اٹھا دیا جائے، ان کی ہتک ہو جائے گی، دل آزاری ہو جائے گی، یہ دل شکستہ ہو جائیں گے۔ میرے محبوب وہ ایمان نہیں لاتے، نہ لائیں، جہنم میں جاتے ہیں کل کی بجائے آج چلے جائیں، وہ تو میں اللہ کو قبول ہے، لیکن کسی آپ کے غلام کا دل وہ رنجیدہ ہو جائے، وہ دل اس کا شکستہ ہو جائے، پریشان ہو جائے، اس کی ادنا سی توہین اور ہتک ہو جائے، یہ میں رب کو گوارا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ اس شرط پر آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہے تو ہمیں یہ شرط منظور نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو ایماندار بندے سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ کافر نہیں مانتے تو نہ مانے، ان کی دل آزاری کی اجازت نہیں ہے، ان کا دل دکھانے کی اجازت نہیں ہے، ان کی عزت و ناموس میں کوئی کمی اور خرابی نہیں آنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقاً اکیلے تشریف فرما ہے تو مکہ کے بعض سردار آپ کو تنہا اور اکیلا دیکھ کر آپ کی مجلس میں آئے۔ بات کو سنیے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دینا شروع فرمائی۔ اسی دورانیہ میں ایک آپ کا صحابی ہے، نابینا صحابی، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نابینا ہے، اسے تو نہیں پتا کہ روٹین کی محفل اور مجلس ہے نبی کی اپنے یاروں سے یا کوئی مکہ کے سردار آئے بیٹھے ہیں۔ نابینا جو ہے یہ اپنی عادت اور معمول کے مطابق آیا، نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر کے بیٹھا اور بات چیت کرنے لگا، کوئی مسئلہ پوچھنے لگا۔ تو اس کا اس حال میں آنا اور بات چیت شروع کرنا نبی علیہ السلام کو ذرا ناگوار گزری۔ ماننے والا ہے، صحابی ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، بات کرنی ہے، بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ ابھی میں ان مکہ کے سرداروں کو دین کی بات سنا رہا ہوں، آپ کو جو یہ بات ذرا ناگوار گزری نا، تو آپ نے اس سے رخ انور پھیر لیا، چہرہ مقدس دوسری طرف کیا، آپ کا ادھر چہرہ پھرا، ادھر رب نے جبرائیل کو بھیجا۔ اور اس کا خلاصہ بھی یہی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کافروں کی خاطر کہ یہ شاید دعوت دے رہا ہوں ایمان لے آئیں گے، اپنے اس نابینے غلام سے چہرہ انور کو پھیر لیا۔ یہ نہیں مانتے، نہ مانے، میں اللہ کریم کو اس کا دل توڑنا اور اس کا دل رنجیدہ ہو جائے، دل آزاری ہو جائے، یہ بات گوارا اور پسند نہیں ہے۔ اس پر ذرا سبق پہ نشانی رکھو اور دیکھو آخری پارہ میں سورہ عبس۔ جی صفحہ 933، آخری پارہ سورہ عبس، صفحہ نمبر 933۔ سورت کی ابتدا فرمایا عبس وتولی، مل گیا، ان جاءہ الاعمی، عبس وتولی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عبس وتولی، آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، ماتھے مقدس پہ تیوری اور بل چڑھا، وتولی، اور اپنے اس نابین غلام سے آپ نے منہ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمی،
کہ آیا آپ کے پاس الاعما، وہ نابینا صحابی، اعما نابینا وہ صحابی آپ کے پاس آیا، آپ کا ارادہ پاکیزہ ہے، نیت پاکیزہ ہے، جذبات بڑے ستھرے ہیں، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اس کی دل آزاری ہو جائے، میں رب کو یہ بات پسند نہیں۔ اگر اس کی دل آزاری ہو گئی اس پر تو میں نے یہ تنبیہ نازل کر دی، لیکن اگر مکہ کے سردار کافر وہ ایمان نہیں لے آئیں گے، کفر پہ مر جائیں، کل قیامت کے دن جہنم میں جائیں، پہلے پارہ میں فرمایا تو میرے پیغمبر لا تسأل عن اصحاب الجحیم، میں اللہ ان کے جہنمی ہونے پر آپ سے لا تسأل، کوئی سوال باز پرس کہ انہوں نے ایمان کیوں نہیں قبول کیا، آج یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، اس پر آپ سے نہیں پوچھوں گا، نہیں باز پرس کروں گا، لیکن ہو آپ کا غلام خواہ نبی نہیں کیوں نہیں، اس کی دل آزاری ہو جائے، میرے پیغمبر اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اور سبق کی آیت پہ صفحہ 472، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، سبحان اللہ، یہاں بھی وہی مضمون ہے۔ فرمایا یہ مکہ کے لوگ تو یہ آرزو کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دو، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، تب ہم آپ کی بات سنیں گے۔ میرے پیغمبر ان کو مجلس سے اٹھانا تو دور کی بات ہے، میں اللہ حکم دیتا ہوں وَاصْبِرْ، وَاصْبِرْ، چمٹائے رکھو، لگائے رکھو، وَاصْبِرْ، اپنے آپ کو نفسہ کا مقید کر کے رکھو، وَاصْبِرْ، اپنے آپ کو جوڑے رکھو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون، کرو مانا، جو پکارتے رہتے ہیں، یدعو، جو پکارتے رہتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو۔ صحابہ کا مزاج اور عقیدہ کہ جو پکارتے رہتے ہیں ربہم، اپنے رب کو، بالغداتی، صبح، مراد دن لیا، صبح کا ذکر کر کے مراد دن لیا، والعشی، اور شام کو مراد رات لی، علی الدوام، رات ہو یا دن، صبح ہو یا شام، اندھیرا ہو یا اجالا، خلوت ہو یا جلوت، گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں، سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، ضرورت ہو یا نہ ہو، ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ سے پکارتے رہتے ہیں ربہم، اپنے رب کو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ماننے والوں، ان کے نام لیواؤ، صحابہ کا دین، ان کا مسلک دعا و پکار کے باب میں کہ پکار کرتے ہیں خالص اپنے رب کی پکار، اللہ کے سوا کسی اور کی سورو پکار، یا رسول اللہ المدد، صحابہ کا طریقہ نہیں، یا علی مدد، صحابہ کا طریقہ نہیں، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، صحابہ کا دین اور طریقہ نہیں، صحابہ کا طریقہ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو، مقید کر کے رکھو، یہ آپ کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، آپ اپنے یاروں کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، میرے پیغمبر یہ میری پکاریں کرتے ہیں، یہ میری عبادت میں لگے رہتے ہیں، یہ میری یاد میں مشغول رہتے ہیں، یا اللہ کیوں؟ فرمایا یریدون وجہہ، سبحان اللہ، یہ صحابہ کے اخلاص کو بیان کیا، صحابہ کے
اخلاص کو بیان کیا کہ کوئی صحابہ کا دشمن وہ یہ نہ کہہ سکے ان کی عبادت کرنے کا مقصد تو ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، پیغمبر کو خوش کرنا تھا۔ نہیں فرمایا یہ ظاہری عبادت جو کر رہے ہیں وہ تو تم بھی دیکھتے ہو، ان کے دلوں کا حال میں اللہ اس کی گواہی دیتا ہوں۔ یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، وجہہ، اس عبادت سے رضا اللہ کی، خوشنودی اللہ کی، اخلاص پہ مبنی میری عبادت دعا و پکار اور یاد میں مشغول رہتے ہیں، لہٰذا میرے پیغمبر میں رب کو یہ بڑے محبوب ہیں، مجھے یہ بہت پسند ہیں، ان کا عمل کرنا بھی مجھے محبوب، ان کے دلوں کی حالت اور اخلاص بھی مجھے محبوب، ان کی پاکیزہ نیت بھی مجھے محبوب، اس لیے میرے پیغمبر وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَلَا تَعْدُ وَلَا تَعْدُ، اور نہ ہٹانا، وَلَا تَعْدُ، اور نہ ہٹانا، عَيْنَاكَ، اپنی مقدس آنکھوں کو، عَنْهُمْ، ان سے۔ کیا مانا؟ ان کو مجلس سے اٹھا دینا تو دور کی بات، کسی کافر کو ان کی جگہ دے دینا تو دور کی بات، میرے پیغمبر وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے اپنی نظروں کو ہٹانے کی بھی اجازت نہیں ہے، ہر وقت ان کے چہروں پہ دیکھا کرو، یہ آپ کے دیدار کریں، آپ ان اپنے غلاموں کو دیکھتے رہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ میری قدرت کی نگاہ میں رہتے ہیں تو آپ کے صحابہ آپ کی نگاہوں میں رہنے چاہیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے نظریں ہٹانے کی اجازت۔ کتنا پیار ہے اللہ کو، سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو اور ان کے چہروں سے اپنی نظروں کو ہٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں ایک بار پھر نشانی رکھو، ایک اور اسی مضمون کی آیت دیکھو 7ویں پارہ میں، سورۃ الانعام 7واں پارہ، صفحہ نمبر 212، صفحہ 212، 7واں پارہ، سورۃ الانعام، آیت نمبر 52، صفحے کے شروع سے تیسری سطر۔ مل گیا جی؟ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، وہی مضمون ہے۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدْ، وہاں تھا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہاں وَلَا تَطْرُدْ۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حال میں بھی مشغول ہیں دین و دنیا کے شغل میں، اگر کوئی آپ کا صحابی غلام آپ کے دروازے پہ آ جائے، آپ کی مجلس اور خدمت عالیہ میں آ جائے، آپ مصروف ہوں، میرے پیغمبر پھر بھی لا تطرد، آئے ہوئے کو واپس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا تطرد، انہیں واپس کرنے کی اجازت، منع کرنے کی اجازت کہ اب چلے جاؤ، میں مصروف ہوں، فلاں وقت آ جانا۔ میرے پیغمبر اگر آپ نے یوں کیا تو ان کی دل آزاری ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے ہمیں اپنے در دولت سے ہٹا دیا، واپس کر دیا، اس لیے ولا تطرد، اور مت جھڑکے، مت واپس کریں، مت ان کو ڈانٹے، میرے پیغمبر آئے ہوئوں کو مت واپس لوٹائیں۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام یعنی اکثر اوقات پکارتے ہیں اپنے رب کو۔ دونوں آیتوں میں غور کیا، اللہ نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا،
اور پیغمبر کریم کو ان کے متعلق بعض تنبیہات ذکر کی، لیکن ان کی وجہ عظمت فضیلت وہ کس چیز کو قرار دیا کہ وہ ہر وقت پکارتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یہ صحابہ کی وجہ وجوہات عظمت میں سے وجہ ہے، عظمت کی اور ان کی فضیلت کی، ان کے مقام اور مرتبے کی، کہ اللہ کریم کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی کہ وہ ہر وقت اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی کسی عمل اور عبادت کے ذریعے اتنا جلدی اللہ کا قریب نہیں ہوتا، قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا دعا اور پکار کے ذریعے۔ یہ دعا اور پکار، اللہ کو سورنا پکارنا، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عبادت اور ادا ہے جس کے ذریعے انسان وہ سالوں کی مسافت لمحوں میں طے کر کے رب کا محبوب اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ کہ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے زاریاں کرے، روئے، آنسو بہائے اور میرے سامنے دامن پھیلا کر کے مجھ سے مانگے۔ اللہ کریم کو یہ بہت ادا اور عمل محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اسی کو ذکر کیا، میں اللہ کو جو پیارے پیغمبر آپ کے یاروں سے پیار ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر وقت مجھے جو پکارتے رہتے ہیں، میرے سوا کسی اور کی سور و پکار نہیں کرتے۔ لہذا ولا تطرد، انہیں پیچھے ہٹانے کی، جھڑکنے کی، ان پہ سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا اللہ اگر ان سے چھوٹی موٹی کوئی اونچ نیچ غلطی لغزش انسان جو ہوئے، میرے شاگرد ہیں، میں ان کا معلم اور استاذ ہوں، تو استاذ تو اپنے شاگردوں کو ڈانٹتا رہتا ہے، سختی کر لیا کرتا ہے۔ فرمایا نہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ عام استاذ ہیں، نہ یہ عام آپ کے شاگرد ہیں، آپ بھی خاص ہیں، آپ کے شاگرد بھی خاص ہیں۔ لہذا ان کی اونچ نیچ اور لغزشوں کا معاملہ وہ میرے رب کے پاس ہوئے گا اور میرے سپرد ہے، یہ جانے اور میں جانوں۔ آپ میرے محبوب ان کے اوپر سختی کا معاملہ نہ کرے۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، ان کا حساب و کتاب نہ آپ کے ذمہ ہے نہ آپ کا ان کے ذمہ ہے، یہ معاملہ میں رب کے سپرد ہے، آپ کا ہو یا ان کا ہو۔ اس لیے میرے پیغمبر ولا تطرد، آئے ہوئوں کو واپس لوٹانے کی اجازت۔ اور اگلا جملہ سنو لیکن دھیان سے، فتطردہم، یہ فتطردہ کی فا نتیجہ کی ہے۔ اگر آپ نے میرے پیغمبر فتطردہم، ان کو واپس لوٹا دیا، ان کو ڈانٹ دیا، ان پر سختی کا معاملہ کر دیا، فتطردہم، ان کی دل آزاری ہو گئی، فتکونا، تو پس آپ ہو جائیں گے میرے پیغمبر من الظالمین۔ کیسے معنی کروں؟ فتطردہم، اگر آپ نے آئے ہوئے یاروں کو، صحابہ کو ڈانٹ دیا، واپس لوٹا دیا، سختی کر دی، ان کی دل آزاری ہو گئی، فتکونا، تو میرے پیغمبر آپ ہو جائیں گے من الظالمین۔ محتاط مانا کروں، مفسرین نے مانے کیے ناانصافوں میں سے، لیکن یہ بھی بڑا تلخ جملہ ہے، ناانصافی کی نسبت محبوب کی طرف کیسے کی جائے؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسے کر دیا تو میرے پیغمبر پھر یہ آپ کی شان کے لائق تو نہیں ہوگا۔ یہ سمجھ گئے؟ پھر یہ آپ کی شان کے لائق اور مناسب نہیں ہوگا۔ یہاں فرمایا وَلَا تَطْرُدْ، آئے ہوں کو واپس ہٹانے کی اجازت نہیں۔ اور سبق کی آیت کو دیکھو، وہاں فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے نظریں ہٹانے کی اجازت نہیں۔ دو رخی پابندی لگائی، لا تطرد لا تعد عیناک عنہم۔ آپ کی خدمت میں کوئی صحابی آئے
اسے واپس ہٹانے کی اجازت نہیں۔ اب یہ بات نامکمل تھی، آئے ہوئے کو تو واپس نہیں ہٹاؤں گا، خود شاید ہٹ جاؤں۔ فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، خود بھی ہٹنے کی اجازت نہیں، نہ اسے ہٹانے کی اجازت ہے، نہ خود اس سے ہٹنے کی اجازت ہے، نہ اسے اپنے سے دور کرنے کی اجازت ہے، نہ خود ان سے دور ہونے کی اجازت ہے۔ وہ آپ کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، آپ صحابہ کے ساتھ اچھے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، دیکھ رہے ہو، اور نہ ہٹائیں اپنی نگاہوں کو ان سے میرے پیغمبر۔ باقی آپ کے اندر کے جو دل کے جذبات ہیں وہ بہت خوبصورت جذبات ہیں، اگر ان کو ہٹا دیتا وہ آ جاتے شاید مسئلہ مان جاتے، لیکن میرے پیغمبر آپ کا خیال کچھ اور ہے، اگرچہ درست ہے اپنی جگہ، لیکن ہماری منشا و مرضی کچھ اور ہے، مرضی ہماری پوری ہو کر رہے گی، ہمارے مقابل کسی کی مشیت و ارادہ نہیں چلتا۔ اس لیے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میرے پیغمبر آپ چاہتے ہیں رونق دنیا کی زندگی کی۔ کیا مطلب؟ کوئی ان سرداروں میں سے مسلمان ہو جائے گا تو یہ اسلام پر رونق ہو جائے گا، صحابہ کی مجلس میں خوبصورت اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کی تمنا ٹھیک ہے لیکن آپ کی نگاہ ظاہر پہ ہے، ہماری قدرت کی نگاہ باطن اور اندر پہ ہے، آپ کی نگاہ حاضر پہ ہے، حال پہ ہے، ہماری قدرت کی نگاہ وہ انجام اور نتیجے کار اور معال پر ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر آپ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن ہمارا حکم ہے ان کو اپنی مجلس سے اٹھانے کی اجازت نہیں، ان کی جگہ کسی کافر کو دینے کی اجازت نہیں میرے پیغمبر۔ باقی ان کا یہ کہنا کہ آپ ان کو اٹھا دیں، وَلَا تُطِعْ، کبھی بھی ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کا کہنا نہ ماننا، کن کا؟ من اغفلنا، جن کو ہم نے غافل کر دیا، ہم نے قلبہ، ان کے دل کو، عن ذکرنا، اپنے قرآن سے، اپنے دین اسلام سے، دین توحید سے۔ من اغفلنا، ان کا کہنا نہیں ماننا کہ غافل کر دیا ہم نے قلبہ، بوجہ ان کی ضد کے، اناد کے، ہٹ دھرمی کے، ہم نے غافل کر دیا عن ذکرنا، ان کے دل کو اپنے نصیحت نامے سے، واتبع ہواہ، اور وہ پیروی کرتا ہے ہواہ، اپنی خواہشات کی، نفسانی خواہشات کی پیروی اور اتباع کرتا ہے وہ مکہ کا کافر۔ وکانا، اور ہے امرہ، اس کا معاملہ، فرطا، فروتا، حد سے بڑا ہوا، فروتا، حد سے تجاوز کیا ہوا۔ میرے پیغمبر کافر دو قسم پر ہوتے ہیں، ایک وہ کافر جو جہالت میں ہے، جہالت کی وجہ سے انکاری ہے، ان کے لیے تو ہماری طرف سے ہدایت کی راہیں کھلی اور کشادہ ہیں۔ ایک وہ کافر ہے جو جانتے بوجھتے ضد، اناد، تعصب، ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے اور جانتے بوجھتے حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس پر ہم مہر جباریت لگا دیتے ہیں، گمراہی کا ٹھپا، کہ اب اندر کا گند باہر نہیں نکل پائے گا، باہر کا نور ایمان کبھی ان کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ ضد انادی کافر ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ مت کہنا مانے ان کافروں کا کہ جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا، مہر لگا دی گمراہی کی، اور ان پہ مہر جباریت کر دی اپنی نصیحت نامے اور قرآن مقدس سے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اتباع اور پیروی کرتا ہے ہواہ، اپنی خواہشات نفسانی کی۔ وَقَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا۔ تو اللہ کریم نے
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بطور تنبیہ کے واضح کر دیا کہ میرے محبوب کوئی کافر ایمان لائے یا نہ لائے اس کا منوانا آپ پہ ضروری نہیں، آپ اپنی پیغام کو اور مشن کو پہنچاتے چلے، باقی جو مان چکے ہیں ان کی عظمت اتنی اونچی اور بلند و برتر ہو چکی ہے کہ ان کی دل آزاری ہو یہ میں رب کو بھی پسند نہیں ہے۔ صحابہ کی عظمت کو بھی واضح کر دیا، مومن کے ایمان کے شان کو بھی واضح کر دیا، صحابہ کی وجوہات عظمت میں سے ایک اہم وجہ کو بھی بیان کر دیا کہ صحابہ سے میں اللہ کو پیار ہے، پیغمبر کے یاروں سے میں رب کو محبت ہے، اس کی بنیادیں کئی ہیں، ان میں سے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت پکارتے ہیں تو صرف اور صرف کس کو پکارتے ہیں؟ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا